جو میری ہدایت تھی ایز پارلیمنٹری لیڈر اس کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اب نااہل ہوں گے۔ پریشانی تو ہے، ایک دن پہلے تک تو وہ بڑا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں، میرا خیال ہے تاریخ میں لکھا جائے گا ہمارے سینیٹر نے اس طرح کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے 64 ووٹ کے ساتھ منظور ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ سینئر رہنما سینیٹر علی ظفر موجود ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں، ان کی پارٹی کے ایک MNAs ہیں، پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ کرا ہے انہوں نے۔ پہلے بتائیے گا، سینیٹر سیف اللہ ابڑو جو ہیں آپ کے اگینسٹ گئے ہیں، کیا وجہ بنی، کیا معاملہ تھا، لالچ تھی، پریشر تھا، کیا معاملہ تھا؟ یہ تو بہتر وہی جان سکتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹری جو پارٹی تھی اور جو میری ہدایت تھی ایز پارلیمنٹری لیڈر آرٹیکل 63A کے تحت کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا 27ویں ترمیم کے حق میں، اس کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اب نااہل ہوں گے۔ ان کی ریفرنس فائل کراؤں گا میں، چیئرمین صاحب کے ذریعے بھیجیں گے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ بہت پریشانی تو ہے، لیکن افسوس بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک ہمارے سینیٹر نے اس طرح کیا، لیکن بہرحال اس کی وجہ کیا تھی وہ ان کو بہتر پتہ ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر یہ کر دیا ہے تو اب ان کو یہ اس کا قانونی جو کارروائی ہے ہم ان کے خلاف کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک سال میں کیا حکومت کو ایسی آن پڑی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور بہت سا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ قانون دان ہیں، آپ کے والد محترم پاکستان کے بہت جید قانون دان تھے، کس نظر سے دیکھتے ہیں جو 70-75 سالوں میں نہیں ہوا وہ حکومت ایک سال میں کر رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھے، وہ نہیں کر سکے، مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے، وہ نہیں کر سکے، لیکن یہ PDM کی حکومت جو ہے انہوں نے 2 سال میں 2 بار کر دیا۔ اور شہباز شریف کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جتنی یہ جو دونوں ترامیم ہوئی، جس طرح عدلیہ کو ختم کیا گیا، عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کی سازش کی گئی، یہ تاریخ جج کرے گی۔ فی الحال تو آپ طاقت کے ذریعے کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، ٹیمپرری وقتی طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں آگے جا کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ کے سینیٹر نے آپ سے بغاوت کی ہے، آپ سے کتنا دن پہلے رابطے میں تھے، کیوں ووٹ کی انہوں نے آئینی ترمیم کے حق میں تھے؟ یہ دیکھیں، ایک دن پہلے تک تو وہ بڑا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں، تقریریں بھی کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی، میٹنگز میں بھی شامل تھے، لیکن اچانک ایک دن بعد انہوں نے یہ کیا۔ پروبیبلی ان کا پہلے سے یہ ارادہ ہوگا کہ وہ ووٹ انہوں نے 27ویں ترمیم کے حق میں کرنا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا شاید معلوم، لیکن ہمیں علم نہیں تھا، ہوتا بھی تو خیر وہ ان کو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے اگر ووٹ آپ کو سپریم کورٹ سے امید ہوتی تھی کہ کوئی آئینی ترمیم ہوگی، ضمانت نہیں ہوگی، ہم جائیں گے وہاں پہ۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ کہاں جائیں گے، جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کی اپلیکیشنز ریٹس already pending before this apex court؟ جی وہ پینڈنگ تھی بالکل، لیکن اس کے باوجود اس کیس کو ختم کرنے کے لیے 27ویں ترمیم لے آئے۔ اب اگر جا سکتے ہیں ہم تو اللہ کی عدالت نہیں، آئینی عدالت جو ہے اس کے سامنے جانا ہے، لیکن راستہ بڑا تنگ ہے، اور راستہ تنگ اس لیے ہے کہ ہم اس عدالت کے پاس ہی جائیں گے جو کہ 27ویں ترمیم کے تحت بنی ہے، تو بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی ہی کوئی ریلیف دیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ کی عدالت ہی سمجھی جائے، عوام کی عدالت ہے اس سے پہلے۔